اب دیکھیے ذرا یہ جو دور جس سے ہم گزر رہے ہیں بڑا ہی کٹھن دور ہے، اس میں طرح طرح کے فتنے، انسان اپنے آپ کو اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بڑا ہی مشکل ہے۔ کہیں موبائل کا فتنہ، کہیں عورتوں کا فتنہ، کہیں جھوٹ کا فتنہ، کہیں لین دین معاملات کا فتنہ، یعنی کہ الغرض جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو۔ کیوں؟ تمہارے اوپر ایک ایسا زمانے آنے والا ہے، ایک ایسا وقت آنے والا ہے، یصبح المومن ویمسی الکافر ویمسی المومن ویصبح الکافر۔ میری امت ایک ایسے زمانے سے گزرے گی کہ بندہ صبح مومن ہوگا رات کو کافر ہو جائے گا، رات کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ زمانہ آ چکا ہے، طرح طرح کے فتنے، مال کا، خواہشات کا فتنہ ہر طرف انسان کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن وہ انسان بڑا ہی خوش نصیب ہے، نیک بخت ہے جو ان فتنوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو قرآن و حدیث نے ہمیں طریقہ اور سلیقہ دیا ہے، وہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ذرا کہ جب تک ہم ایک دوسرے کو وعظ و نصیحت، یہ درس کا معنی سبق ہوتا ہے، جب ہم سبق کو سبق سمجھ کے سنیں گے، یاد کریں گے، تو یقین جانیے یہ ہمارے لیے باعث اجر بھی، باعث رحمت اور برکت بھی ہوگا اور ہماری نجات کا ذریعہ بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے رہو گے اور برائی سے منع کرتے رہو گے تو تم فتنوں کا مقابلہ کرتے رہو گے۔ یہ وعظ و نصیحت ایک ایسا اتحار ہے، ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان دنیا کے تمام فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ لیکن افسوس در افسوس آج میں نے اور آپ نے دین کو بطور عید ضرورت سمجھا ہے، عید ضرورت استعمال کیا ہے، ایز آئیڈیل نمونہ نہیں سمجھا۔ اپنے لیے قرآن اور حدیث کو میں نے اپنے سینے کا محور نہیں، الا ما رحم ربی الا ما شاء اللہ، لیکن چند لوگوں ہیں جو تمہیں نظر آئیں گے، لیکن ہم نے ضرورت سمجھا ہے۔ جب ضرورت آئے گی، جب مشکل آئے گی تو نماز ہے، مشکل آئے گی تو دعا ہے، مشکل آئے گی تو صدقہ خیرات ہے، ورنہ ادروائز ایسے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ تم میں سے برائی کو دیکھتا ہے، برائی کو، اب شرک کیا ہے؟ بولیے ذرا، یہ جمعہ نہیں ہے، کم از کم میرے ساتھ آپ بولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کون کون سے الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں اور پڑھنے ہیں اور یاد کرنے، آگے لوگوں تک پہنچانے ہیں۔ برائی، شرک برائی ہے، بدعات خرافات برائی ہے، جھوٹ برائی ہے، لین دین میں ماپ تول میں کمی کرنا یہ برائی ہے، کسی کا مال حق کھانا یہ برائی ہے، لیکن آج ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا، کون ابو ہریرہ؟ محدث زمان ابو ہریرہ، اس امت کا فقیہ ابو ہریرہ، اور وہ ابو ہریرہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے آپ کا انتظار کرتا تھا۔ لوگ تجارت کرتے تھے، لوگ معاملات میں جاتے تھے، اپنے کاروبار میں جاتے تھے۔ ابو ہریرہ تمہاری شان کیا ہے، تمہاری عظمت کیا ہے؟ آج کا رافضی کہتا ہے وہ تو میں اس کو فقیہ نہیں مانتا، میں سمجھتا ہوں تم فقیہ نہیں، ہم تمہیں مسلمان نہیں مانتے جو ابو ہریرہ کو فقیہ نہیں مانے۔
ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ بیٹھے آپ کا انتظار کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب نکلیں، کب کوئی بیان کرے، اپنی لبوں کو لب کشائی دیں تو میں آپ کی بات کو یاد کروں، خود بھی عمل کروں، آگے لوگوں تب بھی بچاؤں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5474 احادیث کو زبانی یاد کر کے اس امت تک پہنچانے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو تم میں سے برائی کو دیکھتا ہے، برائی کو سامنے پاتا ہے، تو انسان کی غیرت یہ ہو، ایمان یہ ہو کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر یہ طاقت، یہ ہمت، جرت نہیں ہے تو پھر فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کم از کم برائی کو اپنی زبان سے روکے۔ اگر یہ بھی اس کے پاس ہمت، طاقت نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اپنے لین دین معاملات میں ہماری زبان چاقو کی طرح، چھری کی طرح، خنجر کی طرح چلتی ہے، لیکن جب حق بات آتی ہے وہاں ہماری زبان پہ تالا لگ جاتا ہے، گفل لگ جاتا ہے، اور نہیں چھڈو جی سانو کیڑی ضرورت ہے کسی نے روکن دی، میں سیاپا سر پان دی ضرورت نہیں۔ کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں ہمارا معاشرہ؟ کیوں؟ اپنی باری کے لیے، اپنے حق کے لیے تو لڑتا ہے، لوگوں سے گالی گلوچ کرتا ہے، حتیٰ کہ نوبت قتل تک آ جاتی ہے، لیکن حق بات کے لیے تیری زبان لب کشائی نہیں کرتی۔ کیوں؟ تیرے اندر غیرت ایمان نہیں ہے۔ فرمایا اگر زبان سے نہیں کہہ سکتا وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، تو کم از کم برائی کو اپنے دل میں ہی برا جانو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، زبان سے روکنا بڑی دور کی بات، ہاتھ سے روکنا بڑی دور کی بات، برائی کو اپنے دل میں جاننا بڑی دور کی بات۔ ہم برائی کو برائی سمجھتے، ہماری کیفیت یہ کہ ہم برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیشہ سامنے رکھیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، آخری حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ آپ کی دعا لی جائے، آپ کی دعا کا مستحق بنا جائے، آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا نضر اللہ امرأً سمع مقالتی فحفظها وواعها وأدها، اللہ رب العزت اس بندے کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، حشاش بشاش رکھے، غم، پریشانی، دکھ، مصیبت سے دور رکھے۔ کس چہرے کو؟ جس نے میری بات کو سنا، میرے فرمان کو سنا۔ لوگ لوگوں کی بات کرتے ہیں، کئی بابے نوں ویکھیا ہے، بابے وارے شاہ دا انہاں دا کوئی ٹوٹکا سنن نا، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ کیوں جی ایسے شاہ ہوتا ہے کہ بھئی جب قرآن کی آیات سنتے ہو اس وقت کیوں نہیں کہتے؟ احادیث مصطفیٰ سنتے ہو پھر کیوں نہیں کہتے؟ اوروں کے کلام کے اوپر تعریفیں، پیارے پیغمبر کے فرمان کے اوپر تعریف ہی نہیں ہے، اللہ کے کلام کو سننے کے بعد تعریف ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نضر اللہ امرأً سمع مقالتی، اس بندے کے چہرے کو اللہ رب العزت ہمیشہ تر و تازہ رکھے جو میرے فرمان کو سنتا ہے، فحافظہا، سننے کے بعد اس کو زبانی یاد کر لیتا ہے، فواعہا، یاد کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرتا ہے، خالی اپنی حد تک نہیں ہے بلکہ وَأَدَّهَا، اس کو آگے لوگوں تک بھی پہنچاتا ہے۔ من دل علی خیر کاجر فاعلہ، جو کسی کی نیکی کے اوپر دلالت کرے
میں سمجھتا ہوں یہ مسجد والے، یہ انتظامیہ والے، قاری صاحب، ان کے ساتھی یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج کے پرفتن دور میں انہوں نے کسی قوالی کا انتظام نہیں کیا، کسی تھیٹر کا انتظام نہیں کیا،